کی تھی کہ سنت شادی کیا ہے اور غلط شادی کیا ہے. شادی کی ان رسوم و رواج میں گر کر ہم نے کیا کیا, آج ایک گھر میں 7 بہنوں میں سے ایک کی شادی ہوئی ہے, 6 بیٹھی ہوئی ہیں, ماں بھی مر گئی, باپ بھی مر گیا اور یہ بوڑھی ہو گئی اور ان کے جہیز تیار نہیں ہوئے, ان کے ہاتھ نہیں رنگے گئے, ان کے ہاتھوں پہ مہندی نہیں لگائی جا سکی, ان کو دوسرے شوہر کے گھر میں نہیں بھیجا جا سکتا. کیوں؟ اس لیے ہم نے اپنے آقا کی سنت کو چھوڑا, ہندوؤں کے طریقوں کو دل سے لگایا. تیری میری بہن بیٹی بوڑھی ہوگی اور جب بانج ہو کر بیٹھ گئی, اگر تو سنت طریقے پہ عمل کرتا, نہ تیرے گھر میں فاقے آتے, نہ تیرے گھر کی شادیاں مشکل ہوتی اور نہ تو ثواب سے محروم ہوتا. میں نے عرض کیا تھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے میں ایک بکری, سب سے بڑا ولیمہ جو کیا, ایک بکری ذبح کی, اور میرے آقا نے جو کم سے کم قربانی کی ہے نا ایک موقع پہ, حجۃ الوداع کے موقع پہ 100 اونٹ ذبح کیے ہیں, 100 اونٹ ذبح کیے ہیں. آج تو اور میں قربانی چھوڑ دیتے ہیں. کیوں؟ وہ 6 مہینے پہلے بیٹے کی شادی کی تھی, سب کچھ اس میں دے دیا تھا, قربانی کے لیے پیسے نہیں بچے. میرے آقا اپنی شادی کے ولیمے میں بکری ذبح کرتے ہیں اور چاہے وہ حج کے موقع پہ 100 اونٹ ذبح کرتے ہیں. میرے آقا کے لیے کوئی مجبوری نہیں بنتی ہے, لیکن جس وقت تو نے اور میں نے مجبوریاں بنائی, شادیوں کو مشکل کیا, میری بات پہ غور کرنا. میں اصل لب لباس پہ, اصل مغز پہ آنا چاہتا ہوں. جب ہم نے شادیوں کو مشکل بنایا, پہلا نقصان یہ ہوا کہ بہن بیٹیاں اپنے گھروں میں بیٹھی, شادیاں مشکل ہوئی اور شادیاں جو ہے وہ ناپید ہوگی. نتیجتاً گھروں میں, گلی محلوں کے اندر, تیرے میرے گلی محلوں میں زنا عام ہوا. لیکن اگر خالی زنا ہوتا, غور کرنا, خالی زنا ہوتا پھر بھی فطری تھا, خالی زنا ہوتا اللہ کے عذاب کو لاتا پھر بھی فطری تھا, خالی زنا عام ہوتا, لڑکے اور لڑکی کے کیس ہوتے پھر بھی ہم کہتے گناہ ضرور ہے, عذاب ضرور ہے, اللہ کا وبال ضرور ہے, ٹھیک ہے بہت زیادہ گناہ ہے, لیکن پھر بھی فطری فعل ہے نا. مرد کا عورت کی طرف منسوخ ہونا, مرد کا عورت کی طرف رغبت رکھنا, یہ فطرت کی چیز ہے. لیکن شادیوں کے مشکل ہونے کی وجہ سے تیرے میرے معاشرے میں وہ فعل عام ہوا جس فعل کو اللہ رب ذوالجلال نے بھی برداشت نہیں کیا, اللہ کے نبیوں نے بھی برداشت نہیں کیا, نہیں جس فعل کے کرنے والوں کو آسمان نے بھی برداشت نہیں کیا, زمین نے بھی برداشت نہیں کیا. اس فعل کو دنیا کہتی ہے لواطت کا فعل, اور میں کہتا ہوں اس کو لواطت کا فعل نہ کہا کرو, اس لیے لواطت ماخوذ ہے لوط علیہ السلام سے, اور یہ فعل کرنے والا مرد کی مرد کے ساتھ, لڑکوں کی لڑکوں کے ساتھ بدفعلی, اس کو لوگ لوطی کہتے ہیں کرنے والے کو. میں کہتا ہوں لوطی نہ کہا کرو, اس لیے کہ لوطی نسبت ہے سیدنا لوط علیہ السلام کی طرف, اور لوط علیہ السلام اس گندی مرض کو مٹانے کے لیے آئے تھے, پڑھانے کے لیے نہیں آئے تھے. یہ فعل کرنے والا لوطی نہیں ہو سکتا, سدومی ہو سکتا ہے. یہ فعل لواطت نہیں ہو سکتا, سدومیت ہو سکتا ہے. میں نے اس فعل کو, میں نے اس بات کو موضوع کیوں بنایا, میں اس بات پہ آتا ہوں, آخری بات کرنے لگا ہوں. شادیاں ہوتی ہیں معاشرے میں, فطرت کے مطابق خواہشات پوری ہوتی ہیں, اور شادیاں نہیں ہوتی غیر فطری طریقے سے, یا تو زنا عام ہوتا ہے یا پھر سدومیت کا فعل عام ہوتا ہے. سدومیت کیا ہے, اس کا ہلکا سا تعارف سنیے, پھر میں آگے آتا ہوں کہ آپ کے ملک میں 8 مہینے کی تاریخ ہے 22 جولائی, اور آج کے مہینے کی 3 تاریخ کو آپ کے اسلام آباد نامی شہر میں, پاکستان جیسے ملک میں اور اسلام آباد کے شہر میں, دنیا کے سب سے بڑے ترقی یافتہ ملک امریکہ کی ایمبیسی کے اندر, امریکہ کے سفارت خانے کے اندر ایک اجتماع ہوا. اس اجتماع میں جو چیف گیسٹ تھا وہ امریکیوں کا سفیر تھا. جو چیف گیسٹ تھا اس نے آ کے ایک تقریر کی ہے, وہ تقریر اس نے اوباما کی سنائی ہے اور پاکستان والوں کو پیغام دیا ہے. وہ پیغام میرے لیے بھی تھا, تیرے لیے بھی تھا, مرد عورت کے لیے تھا, پورے پاکستان کے لیے تھا. تیرے میرے سینوں میں انہوں نے چھرا گھونپا ہے. کیوں گھونپا ہے؟ انہوں نے سارے لوٹیوں, انہوں نے سارے سدومیوں کو جمع کیا, انہوں نے سارے سدومیت کے فعل کرنے والوں کو سفارت خانے میں جمع کر کے امریکی سفیر نے یہ کہا کہ تم اپنے عزائم بلند رکھو, تم اپنی جرأتیں بڑی رکھو, امریکہ تمہارے ساتھ ہے, اور امریکہ مردوں کے ساتھ فعل کی تائید کرتا ہے, اور امریکہ تمہاری سپورٹ کرتا رہے گا, اور امریکہ پاکستان میں اس فعل کو رواج دینے کے لیے اپنی صلاحیتیں لگائے گا. امریکہ اس ملک میں اس فعل کو عام کرنے کے لیے جتنے وسائل روئے کار ہوئے لائے گا. اگر ممبروں میں رات امریکہ کی مخالفت کرے, لوگ کہتے ہیں کہ ان کو صرف امریکہ کی مخالفت آتی ہے, مولویوں کو خالی چیخنا آتا ہے. میں کہتا ہوں نہیں, اصلی چہرہ
کسی نے دیکھا نہیں ہے. اگر اصلی چہرہ کسی نے دیکھا ہوتا تو لوگ سمجھتے کہ نیو ورلڈ آرڈر خالی نام ہے. اصلی چہرہ دیکھا ہوتا لوگ سمجھتے کہ یہ اندر کے رنگ اور ہے, باہر کا رنگ اور ہے. انسانی حقوق کا خالی نام ہے, اندر ایک گندی سازش لوگوں میں عام کرنے کے لیے امریکہ کی کوشش جاری ہے. وہ کوشش کیا ہے؟ میں اس کی طرف آتا ہوں کہ امریکہ ان بدفعلیاں کرنے والوں کی سپورٹ کرتا ہے اور اپنے سفارت خانے میں بلا کے اور 3 جولائی کو یہ پروگرام منعقد کر کے میں پہلی بات عرض کرتا ہوں امریکہ کا مقصد کیا ہے. دوسری بات عرض کروں گا کہ 3 تاریخ کیوں رکھی گئی اور جولائی کا مہینہ کیوں منتخب کیا گیا. یہ گمبھیر سازش ہے جس سازش کو علماء نے سمجھا اور پورے ملک میں اس فعل کے خلاف میں نے اور آپ نے ہم نے زبان کھولنی ہے. جب نہیں کھولیں گے اللہ کی قسم آپ کا یہ ملک شادیوں کی بندش کا ذریعہ بنے گا. عورتیں باندھ پڑیں گی اور مردوں کے ساتھ بوڑھے ہو کر بھی بدفعلیاں ہوتی رہیں گی اور اللہ کا غضب آئے گا. اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے سدوم شہر کے اندر رہنے والے حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم کے بھتیجے ہیں اور حضرت ابراہیم نے اللہ کے حکم سے حضرت لوط کو بھیجا ہے تم مصر سے نکلو اور چلے جاؤ سدوم کی بستی میں. حضرت لوط علیہ السلام سدوم کی بستی میں پہنچتے ہیں اور آ کر حضرت لوط نے دعوت و تبلیغ کا آغاز کیا. حضرت لوط کی 3 بیٹیاں ہیں, بیٹا کوئی بھی نہیں ہے, ایک بیوی ہے اور بیوی کافرہ ہے, مشرکہ ہے, بیٹیاں مومنہ ہیں. حضرت لوط کی یہ 3 بیٹیاں اور بیوی کافرہ ہے. حضرت لوط علیہ السلام نے دیکھا کہ سدوم کے شہر کے لوگ اس مرض میں شکار ہیں کہ جس مرض کا پوری دنیا میں کہیں وجود نہیں ہے. بڑی عجیب بات میں نے تفسیروں کے اندر پڑھی ہے کہ جو لوگ بدفعلیاں کرواتے تھے یا جو لوگ بدفعلیاں کرتے تھے ان کی مخصوص نشانیاں ہوا کرتی تھی. اگر ساتھی میری بات سے ناراض نہ ہو جائے, اگر ساتھی اس بات کو مزاق کا ذریعہ نہ بنائے تو 2 نشانیاں میں نے کتابوں میں پڑھی ہیں. میں بتا دیتا ہوں کہ لوط علیہ السلام کی بستی میں کہ جو لوگ بدفعلیاں کروایا کرتے تھے اور جو مفعول ہوا کرتے تھے ان کی ایک نشانی یہ ہوتی, ان کے گھروں میں جھنڈا لگا ہوتا تھا, وہ اپنے گھر میں جھنڈا لگا کے رکھتے تھے. یہ نشانی ہوتی تھی کہ یہ ہٹا ہے. اور دوسری نشانی, جو آدمی بدفعلی میں مفعول ہوا کرتا تھا وہ کبھی داڑھی نہیں رکھا کرتا تھا, وہ مجھے بھی منڈوایا کرتا تھا, داڑھی بھی منڈوایا کرتا تھا. یہ 2 نشانیاں میں نے تفسیروں میں پڑھی ہیں اور بڑے بوڑھے ہو کر بھی یہ فعل کیا کرتے تھے. اور ان کے اندر 2 باتیں اور کہتا ہوں چونکہ موضوع آ گیا ہے. حضرت لوط علیہ السلام کی بستی کے سدوم بستی کے ان لوگوں میں ایک خامی یہ تھی کہ مجلس کے اندر بیٹھے, مجلس لگی ہے. قرآن مجید نے کہا أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ. حضرت لوط علیہ السلام نے یہ 3 باتیں ان سے کہیں. إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ, یہ تو سمجھ آتا ہے کہ تم عورتوں سے خواہش پوری کرنے کی بجائے مردوں سے خواہش پوری کرتے ہو. پہلی بات إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ, اور تم اپنی مجلسوں کے اندر منکرات کرتے ہو. یہ منکرات کیا تھی؟ توجہ, پہلے منکر یہ تھا مجلس کے اندر سکھوں کی طرح دنیا میں ایک سکھ مشہور ہے کہ سکھ مجمع کو دیکھے گا اور مجمع کی طرف منہ کر کے سلوار اتار کے پیشاب کرے گا. مجمع کے اندر سلوار اتار کے سامنے بیٹھ کے پیشاب کرے گا. سکھ یہ طریقہ سدومیوں کا تھا. لوط علیہ السلام کی بستی کے لوگ سر عام بیٹھ کے پیشاب کرتے تھے, پردہ نہیں کرتے تھے, نہ کپڑا نہ پردہ نہ کچھ. اور تیسری خامی ان کے اندر یہ تھی وہ اپنے جسم کی ہوا خارج کرتے, مجلس کے اندر آ کے کرتے, اونچی آواز سے کرتے. مجلس کے اندر جو بدفعلیاں کرتے ان بدفعلیوں کا تذکرہ بڑے فخر سے کیا کرتے تھے. میں نے یہ کیا, میں نے یہ کیا. آج ان 4 میں سے کوئی کام پایا جائے اگر ہمارے مسلمانوں میں تو یہ مسلمان کا طریقہ نہیں ہے, سدومیوں کا طریقہ ہے, سکھوں کا طریقہ ہے. إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ. لوط علیہ السلام نے جب ان کو بدفعلیاں کرتے دیکھا, ایک خامی ان کے اندر یہ تھی. مسافر آیا, رستہ پوچھا, کہا یہ فلاں جگہ کو رستہ کون سا جاتا ہے, جان پوچھ کے رستہ ادھر جاتا ہوتا ادھر کا پتہ بتاتے, مشرق جانا ہوتا مغرب بتاتے, شمال جانا ہوتا جنوب بتاتے, غلط بتا کے پھر 2 آدمی بیٹھ کے چھپ کے دیکھتے, دیکھو کیسے خراب ہوتا ہے, پیچھے سے تالی پیٹتے, مذاق کرتے. اچھا, ایک خامی ان کے اندر یہ تھی, بیٹھتے اور بیٹھ کر اونچی جگہ بنا لیتے, ایک برج تھا اور اوپر سے نیچے گزرنے والے کو گھنٹیاں مارا کرتے تھے.
گیٹی جس کو لگتی سر میں دل کا کہاں سے آئی ہے نظر نہ آتا، یہ کھچکارے مار کے ہنستے۔ ہاں آج کل ایک طریقہ اور ہے، لوگوں نے یہ پکڑا 100 روپے کا نوٹ باندھا، 100 روپے کا نوٹ باندھا رسی کے ساتھ، خود چھپ کر بیٹھ کے اور 100 روپیہ چھوڑ دیا ادھر جاؤ رستے میں، آدمی پکڑنے والے نے پکڑا، اس نے دھاگا کھینچ لیا، وہ اور آگے گیا، اس نے دھاگا کھینچ لیا۔ میں کہتا ہوں یہ دھاگوں کے ساتھ پیسے باندھ کے لوگوں کو ذلیل کرنا یہ بھی ستومیوں کا طریقہ ہے، لوگوں کو غلط رستہ بتانا یہ بھی ستومیوں کا طریقہ ہے، بدفعلیاں کرنا یہ بھی ستومیوں کا طریقہ ہے۔ ایک بات اور کہتا ہوں، امریکہ والے ستومیوں کے نقشے قدم پہ چلتے ہیں۔ میں نے بہت عجیب بات پڑھی ہے اور آج پہلی دفعہ سنانے لگا ہوں۔ یارس دمشقی نام کا ایک آدمی تھا، حضرت سارہ حضرت ابراہیم نے اس کو اپنا نمائندہ بنا کے حضرت لوط کے پاس بھیجا کہ ہمارے بھتیجے کو یہ پیغام دیا۔ یہ یارس دمشقی جب پہنچا تو ایک سدومی نے حضرت لوط کی بستی کے ایک آدمی نے اس کو پتھر مارا۔ اور سے سننا، یہ انصاف ہے امریکہ کا، جو انصاف آج سے صدیوں پہلے سدومی کرتے تھے، یہ انصاف آج امریکیوں کا بھی ہے اور دونوں بھائی بھائی ہیں۔ پتھر مارا اس یارس دمشقی کو جو ابراہیم علیہ السلام نے بھیجا تھا، یہاں پتھر لگا اور خون نکلا، کپڑے سارے تر ہو گئے، خون کے ساتھ سارا جسم رنگین ہو گیا۔ یہ آدمی رویا اور ویلا کیا اور یہ عدالت میں جانے لگا تو اس سدومی نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ غور کرنا، اس سدومی نے اس کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کر عدالت میں لے گیا، کہنے لگا جج صاحب چونکہ میرے پتھر مارنے کی وجہ سے اس کے کپڑے رنگین ہوئے ہیں، لہذا یہ مجھے پتھر مارنے کا معاوضہ ادا کرے، مجھے پتھر مارنے کا یہ نہیں ہے میں توان دوں، میں نے پتھر مارا ہے، اس کا خون نکلا ہے اور خون سے اس کے کپڑے تر ہوئے رنگین ہوئے، کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں، لہذا اس کو اس خوبصورتی کا مجھے بدلہ دینا چاہیے، مجھے پیسے دینے چاہیے۔ اور یارس دمشقی رو گیا، اس نے جج سے درخواست کی انصاف کرو، اور وہ جج بھی امریکیوں کی طرح کا جج تھا، وہ سدومیوں کا جج تھا۔ اس جج نے جو فیصلہ کیا وہ فیصلے آج بادرام ریس میں ہو رہے ہیں، اس جج نے جو فیصلہ کیا وہ فیصلے آج افغانستان میں ہو رہے ہیں، اس جج نے جو فیصلہ دیا وہ فیصلے آج امریکہ کی ساری ریاستوں میں ہو رہے ہیں۔ وہی فیصلہ تھا، فیصلہ سنیے، اللہ کی قسم دل روتا ہے۔ اس جج نے فیصلہ کیا کہ یہ سدومی ٹھیک کہتا ہے، اس کے پتھر مارنے سے تمہارا خون نکلا ہے، تمہیں اس کا بدلہ دینا چاہیے، پیسے دینے چاہیے۔ اب یارس دمشقی پہلے سے جلا ہوا تھا، اس نے ایک پتھر اٹھا کر جج کے سر میں مارا اور جج کے سر کو پھوڑا اور کہا کہ یہ جو معاوضہ بنتا ہے تو اس کو دے دینا، میرا جو معاوضہ بنتا ہے تو اس کو دے دینا، میں نے پتھر مارا ہے نا، خون نکلا ہے تو یہ معاوضہ بنتا ہے، جو معاوضہ میرا بنتا ہے تو اس کو دے دینا۔ اتنی ذلیل حرکتیں، اتنی بری حرکتیں سدومیوں کے اندر۔ میں نے عرض کیا کہ یہ ذلیل حرکتیں کرنے والے سدومیوں کو اللہ نے سزا کیا دی، توجہ کرنا۔ 3 بندے آئے، بندوں کی شکل میں فرشتے آئے، خوبصورت خوبرو نوجوانوں کی صورت میں آئے۔ حضرت ابراہیم نے دیکھا میرے مہمان ہیں، حضرت ابراہیم نے پچھلا تلا اور پچھلا ذبح کر کے لائے، کھاتے نہیں ہیں، الاتا کلون، کھاتے کیوں نہیں ہو؟ انہوں نے کہا ہم نہیں کھاتے، ہم فرشتے ہیں، تمہیں بشارت دینے آئے ہیں اور سدومیوں کو ہلاک کرنے آئے ہیں، تمہیں بشارت دینے آئے ہیں، سدومیوں کو ہلاک کرنے آئے ہیں۔ ایک سفر میں 2 کام کریں گے۔ حضرت ابراہیم نے ہاتھ جوڑے، لوط تو میرا بھتیجا ہے، ان کو کیوں ہلاک کرو گے؟ کہا ہم جانتے ہیں ہم حضرت لوط کو بچائیں گے، مومنوں کو بچائیں گے، ان کی بیٹیوں کو بچائیں گے، لیکن اس کی بیوی کو نہیں بچائیں گے، اس کی قوم کو ہلاک کریں گے۔ آگے جس وقت خوبصورت 3 نوجوان بستی میں داخل ہوئے تو پہلے سے گندا فیر بنا ہوا ہے، پہلے سے گندی ذہنیت بنی ہوئی ہے، لوگ دوڑ کر حضرت لوط کے گھر پہ آئے کہ خوبصورت نوجوان آئے ہیں، ہم ان کے ساتھ عیاشی کریں گے، ہم ان سے بدفعلی کریں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام نبی، لوگ کہتے ہیں مختار کل ہوتا ہے، میں کہتا ہوں نبی جس وقت عاجزی کرنے لگتا ہے تو کہتا ہے یا لیتنی بکم قوۃ او آوی الی رکن شدید، کاش میرے پاس طاقت ہوتی، آج میں تمہیں طاقت سے روک دیتا، یا میرے پاس محل ہوتا، پھر اس قلعے میں تیرا بند ہو جاتا۔ لوگوں آج بناتی ان اثر لکم فلا تکونوا ضیفی، مجھے میرے مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کرنا، میری بیٹیوں سے نکاح کر دو، میں نکاح کر کے دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ فیل نہ کرو۔ ان لوگوں نے دروازہ بند دیکھا، گھر کا کمرہ بند دیکھا، اوپر سے پچھلی دیوار سے چھلانگ لگا کے گھر میں اترے۔ حضرت لوط نے جس وقت ہاتھ جوڑے، اب فرشتوں نے کہا لوط تو ذرا پیچھے ہٹ جا، ہمارے قریب آنے دو، ہم دیکھ لیتے ہیں۔ کہتے ہیں خالی جبریل نے اپنے پر کی نوک جس کی آنکھ میں لگائی اندھا ہو گیا۔ لیکن میرے بھائیوں، اللہ اس گندی مرض سے بچائے، اللہ سب کو بچائے، اللہ اس گندی مرض سے ہمارے معاشرے کو پاک فرمائے۔ جب یہ گندی مرض کسی
شادی ہے نا صدومیت کا فعل اور بدفعلی کا فعل جب کسی کو لگ جاتا ہے اتنا ذلیل ہوتا ہے. تفسیریں کہتی ہیں جو اندھے تھے ان کو اندھا ہونے کے باوجود لوط علیہ السلام کی دیواروں کو ٹٹول کے بندوں کو تلاش کر رہے تھے. اندھے ہو گئے اب بھی عقل ٹھکانے نہیں آئی ہے, اب بھی بندوں کو تلاش کرتے ہیں, لیکن سب کو اندھا کرنے کے بعد اللہ نے حکم دیا لوط تو نکل جا, تو اپنی بیٹیوں کو لے کے اپنے ماننے والوں کو لے کے رات کے اندھیرے سے پہلے یہاں سے نکل جا. پچھلے جانے ہم جانے. حضرت لوط علیہ السلام نکلے اور بیوی بھی ساتھ جانے لگی. اللہ نے کہا یہ جا نہیں سکتی, اب جس نے آگے جانا ہے اس نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا, جس نے پیچھے مڑ کے دیکھنا ہے اس نے عذاب کا شکار ہونا ہے. لہذا حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں رہنے والی یہ بیوی دلال تھی, لوگوں کو بلانے والی بھی یہ تھی, گھر میں نشاندہی کرنے والی بھی یہ تھی, اپنے شوہر کی مخالفت کرنے والی بھی یہ تھی. اللہ نے سب سے پہلا پتھر اسی بیوی کو مارا, وہیں پر ڈھیر اور حضرت لوط علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو لے کر نکلے. اب مجھ سے پوچھیے کہ ان کا کیا انجام کر دیا تھا, زلزلے کے ساتھ ہلاک کر دیا تھا. وہ اللہ اگر صدومیوں کو چاہتا پتھروں سے مار سکتا تھا, وہ اللہ اگر چاہتا صدومیوں پہ چیخ لا سکتا تھا, یا وہیں بھی ان کو ہوا کے ساتھ مار سکتا تھا. اللہ تیری حکمتوں پہ قربان, اللہ تو نے اس صدومیت کے فعل کی سزا بھی بیان کر دی. اللہ رب ذوالجلال نے سب سے وکری, سب سے نرالی اور سب سے سخت سزا ان لوگوں کو دی کہ جبریل علیہ السلام نے ان کی بستی کو جس میں 6 لاکھ سے زیادہ لوگ رہتے تھے اس بستی کو اپنے پر کی نوک پہ اٹھایا آسمان کے قریب لے گئے. مفسرین کہتے ہیں یہاں تک اگر گلاس میں پانی رکھا ہوا تھا نا وہ پانی بھی نہیں الٹا, وہ پانی بھی نہیں گرا. اس طرح اوپر لے جا کر آسمان کے قریب سے نیچے پٹھا اور خالی زمین پہ نہیں آئے بلکہ زمین سے کئی میل نیچے اللہ نے دسا دیا. اور ایسا دسایا, آج دنیا کا نقشہ اٹھائیے, دنیا کے نقشے میں آپ کو نہر اردن کے ساتھ فلسطین کے مضافات میں آپ کو ایک سمندر ملے گا جس کو بحیرہ مردار کہتے ہیں یا بحر میت کہتے ہیں. یہ بحر میت کیا ہے, یہ جتنا بحیرہ مردار ہے یا بحر میت ہے اس کے نیچے صدومیوں کی وہ بستی دفن ہے جس کو اللہ نے اس بدفعلی کی سزا میں اللہ نے ہلاک کیا تھا. مولانا مفتی تقی عثمانی کے سفر نامے میں لکھتے ہیں, فرماتے ہیں میں وہاں گیا اور میں نے دیکھا وہاں کا پانی اتنا زہریلا ہے کہ اس پانی میں کوئی مچھلی زندہ نہیں رہ سکتی. اس پانی میں سمندر ہے لیکن اس پانی میں کوئی مچھلی زندہ نہیں رہ سکتی, کوئی چیز اس میں تیرتی نہیں ہے, کوئی چیز اس میں ڈوبتی نہیں ہے, اور وہ پانی بالکل ہلکا پھلکا اور اس میں جھاگ ہے. اس میں کوئی آدمی اپنا ہاتھ ڈالتا ہے چھالے نکلتے ہیں, پاؤں ڈالتا ہے آگے سے چھالے نکلتے ہیں. اتنا زہریلا پانی, آج صدیاں گزر گئی ہیں لیکن اس تیل کی گندگی کی وجہ سے اس پانی کی زہر آج بھی موجود ہے, اس پانی کی زہر آج بھی موجود ہے. اللہ اس بدفعلی کے فعل سے کم از کم مسلمانوں کو محفوظ رکھے. اپنے آتا ہوں پوری دنیا میں دو طاقتیں کام کر رہی ہیں. ایک طاقت ہے مسلمانوں کی, ایک طاقت ہے یہود و نصارہ کی. یہود و نصارہ کا بڑا حکمران نام ہے جس کو کہتے ہیں دجال اعظم, اور میرا اور آپ کا بڑا حکمران نام ہے جس کو کہتے ہیں حضرت مہدی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اللہ رب ذوالجلال اگر زندہ رکھے تو رب ذوالجلال مہدی اور عیسیٰ کے لشکر کے ساتھ زندہ رکھے. اللہ دجالی لشکر سے محفوظ فرمائے. توجہ کرنا, حضرت مہدی کے لشکر نے, میں بڑے فخر سے کہتا ہوں حضرت مہدی کے لشکر کی اس وقت کی سرکردگی اگر کر رہا تھا شیخ اسامہ تھا, اور آج جو کر رہا ملا ہمارے, اور ہم فخر سے کہتے ہیں دنیا میں دہشت گرد رہے کہتی رہے ہم اس لشکر کے ساتھ ہیں جس لشکر نے حضرت مہدی کا ساتھ دینا ہے, حضرت عیسیٰ کا ساتھ دینا ہے. ہم اس لشکر کے ساتھ ہیں. یہ لشکر خیر پھیلانا چاہتا ہے پوری دنیا میں. جب تک خیر نہیں آتی حضرت عیسیٰ نہیں آتے, جب تک خیر نہیں آتی حضرت مہدی نہیں آتے. اور دوسرا لشکر یہود و نصارہ کا دجال کو لانے کے لیے شر لانا چاہتا ہے, اور وہ اس وقت تک دجال نہیں آئے گا جب تک دنیا شر سے نہیں بھرے گی. وہ شر کی کوشش کرتے ہیں اور شر کو پھیلانے کے لیے انہوں نے سب سے بڑا طریقہ جو ایجاد کیا ہے وہ یہ کہ شادیوں کو ختم کرو, نکاحوں کو ختم کرو, مردوں کی عورتوں کی طرف منسوبیت کو اور ان کی جو رغبت کو ختم کرو, اور تم مردوں کو مردوں کی طرف راغب کر دو. جب مرد کی طرف راغب ہوگا شیطان خوش ہو جائے گا, اور شیطان کی طاقت ہمارے ساتھ ہوگی, ہمارا دجال آ جائے گا, ہمارا دجال اعظم آ جائے گا. امریکہ نے اسلام آباد میں یہ کانفرنس کر کے جولائی کے اندر کر کے, جولائی میں امریکہ کی ایک ریاست ہے کیلیفورنیا میں ایک شہر ہے سان فرانسسکو میں ایک کیمپ بنا ہوا ہے جس
کیمپ کی 350 ایکڑ اراضی ہے. 350 ایکڑ اراضی یہ کسی بڑی حکومت نے خریدنی ہے، عام بندہ نہیں خرید سکتا. اس کے اندر باڑ لگی ہے اور مخصوص لوگ جا سکتے ہیں اور جاتے جولائی کے مہینے میں، اور جولائی کے مہینے میں وہاں اجتماع ہوتا ہے اور سب سے اعلیٰ قسم کی شراب وہاں مہیا کر کے آپ کے امریکہ کا سابقہ صدر، اس سے سابقہ صدر چاہے کلنٹن ہو، چاہے جارج ڈبلیو بش ہو یا موجودہ باراک اوباما ہو، یہ جتنے بڑے بڑے آج کی امریکہ کے وزیر خارجہ، آج کا امریکہ کا وزیر دفاع، یہ جتنے لوگ ہیں یہ اس کیمپ کے باقاعدہ ممبر ہیں اور یہ سال میں وہاں چکر لگاتے ہیں اور اتنے بڑے ہونے کے باوجود مردوں سے بدفعلیاں کرتے ہیں. اور یہ بات کتابی شکل میں آ چکی ہے، یہ بات پوری دنیا کے میڈیا پہ چھا چکی ہے. ہم یہ بات کہنا چاہتے ہیں اگر امریکہ اور اس کے حواریوں کے جو لوگ حامی ہیں انہیں یہ بات سوچنا چاہیے کہ امریکہ کے ساتھ ٹکر یہ ستونیوں کے ساتھ ٹکر ہے اور امریکہ کے ساتھ مقابلہ یہ لوط علیہ السلام کی قوم کے ساتھ مقابلہ ہے. اگر تم حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جیسا عذاب پاکستان پہ دیکھنا چاہتے ہو، اپنے ملک پہ دیکھنا چاہتے ہو، تم امریکیوں کی حمایت کر دو. اگر ایسے عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو آج بھی امریکہ کی مخالفت شروع کر دو. اللہ ہمیں زندہ رکھے تو امریکہ کی مخالفت میں رکھے، اللہ موت دے امریکہ کی مخالفت میں دے، اللہ زندہ کر کے اٹھائے تو امریکہ کے مخالف کیمپ میں اٹھائے. ہم یہ سمجھتے ہیں اگر امریکہ کے مخالف کیمپ میں مر گئے اور مخالف کیمپ میں زندہ ہو گئے تو انشاءاللہ یہ کام ہمارے نجات کے لیے کافی ہوگا. اللہ کی یہ عمل ہماری نجات کے لیے کافی ہوگا. رب ذوالجلال اپنے معاشرے کے اندر سے ہندوؤں والی شادیوں کی رسموں کو ختم کر کے شادیوں کو آسان بنانے کی توفیق عطا